السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا افسانہ تمہیں ہم بہت چاہتے ہیں۔ تکمین کو بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہ پہلے ہی کوفت کا شکار تھی۔ ایک دم ہی اسے غصے نے آن گھیرا اور وہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے زیورات اتارنے لگی۔ سلیقے سے سیٹ ہوئے آنچل کی پنیں نکال کر دوپٹہ اتارا اور سائیڈ میں رکھتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ وارڈروب میں سے سادہ کاٹن کی شلوار قمیض نکال کر واش روم میں گئی اور جب شاور لے کر نکلی تو کچھ بہتر فیل کر رہی تھی۔ بالوں کو تولیے سے خشک کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر برش کرنے لگی اور برش واپس رکھ کر بیڈ کی جانب بڑھی اور جبھی اس کی نگاہ کمرے کے در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ لائٹ گرے کلر کی اسکیمنگ کے ساتھ بیش بہا فرنیچر اور کمرے کے ایک کونے میں چھوٹی سی اسٹڈی جہاں کمپیوٹر اور ڈھیروں کے حساب سے کتابیں رکھی تھیں۔ کمرہ کمرے کے مالک کے حسین ذوق کا پتہ دے رہا تھا، مگر تکمین بے دلی سے کمبل تان کر لیٹ گئی تھی کیونکہ گرے کلر اس کا سب سے ناپسندیدہ رنگ تھا۔ فہام خان نے جب کمرے میں قدم رکھا تو کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ تکمین مزے سے سو رہی تھی۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر چیئر پر ڈالی اور کرتے کے بٹن کھولتا واش روم میں چلا گیا۔ شاور لینے کے بعد روم فریج سے پانی نکال کر پیا اور لیمپ آف کر کے روم میں پڑی اکلوتی چیئر پر بیٹھ کر کتاب اٹھا لی۔ اس کی عادت تھی، وہ رات ہونے سے پہلے مطالعہ ضرور کرتا تھا۔ وہ کافی دیر تک ٹیبل لیمپ کی روشنی میں مطالعہ کرتا رہا اور جب نیند نے آنکھوں پر دستک دی تو کتاب واپس رکھ کر اٹھ گیا۔ بیڈ کے نزدیک آتے ہی اس کی نگاہ سوئی ہوئی تکمین پر پڑی، جسے وہ اب تک جانے انجانے میں فراموش کیے ہوئے تھا۔ فہام سوچ میں تھا کہ اب کیا کرے۔ بیڈ کے علاوہ کمرے میں دوسری کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں تھی جس پر سویا جا سکتا، اور بیڈ پر تو تکمین نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ سو رہی تھی۔ وہ جھنجھلاتا ہوا واپس پلٹ گیا اور اسی وقت تکمین ماما چلاتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے یوں چلانے پر فہام خان نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر لیمپ آن کر دیا تھا۔ وہ سہمی سہمی سی بیٹھی تھی۔ "واٹ ہیپن؟" فہام نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ نتھنگ، لرزتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ فہام نے کچھ اور پوچھے بنا لیمپ آف کرنا چاہا تھا۔ "پلیز اسے آف مت کریں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ میرا پرابلم نہیں ہے کیونکہ میں روشنی میں سونے کا عادی نہیں ہوں." کہتے ساتھ ہی لیمپ آف کیا اور تکیہ اٹھا کر نیچے کارپیٹ پر پٹکا اور اسٹڈی کرنے کے لیے جلایا لیمپ آف کر کے لیٹ گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر وقتاً فوقتاً کمرے میں گونجنے والی سسکی اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھ گیا، جیب میں سے لائٹر نکال کر جلایا اور اس کی روشنی میں سوئچ بورڈ تک گیا اور کمرے کی لائٹیں آن کر دی اور کچھ بھی کہے بغیر کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بچنکا رہ گئی تھی۔ آنسو پہلے سے زیادہ تیزی سے اس کے رخسار بھگونے لگے تھے۔ "آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اجالا ہو گیا ہے، خاموشی سے سو جائیں۔ مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں روز روز یہ تماشے برداشت نہیں کروں گا۔ اندھیروں سے زیادہ دشمنی ہے تو روشنیوں کا مسکن ڈھونڈ لیجیے گا۔ یہاں برسوں سے اندھیرے کا راج ہے اور یہ روشنی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کی خاطر اپنی نیند قربان کروں گا۔ گڈ نائٹ." فہام خان مصروف سے انداز میں بنا پلٹے کہہ رہا تھا۔ وہ صبح سے بھاگ دوڑ میں لگا تھا، اب مستقل بیٹھے بیٹھے وہ تھک گیا تھا۔ موزن کی آواز کانوں میں گونجنے لگی تو کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرتا وضو کرنے چلا گیا۔ فجر کی نماز وہ ہمیشہ گھر ہی میں پڑھتا تھا مگر آج اس کا رخ مسجد کی جانب تھا۔ "تکمین بیٹا، فہام کہاں ہے؟ شاور لے رہا ہوگا،
جیسے ہی آئے دونوں نیچے آ جانا، تمہارے پھپھا ناشتے کے لیے کب سے بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو وہ سارا ناشتہ اکیلے ہی ختم کر دے۔ شہلا خان دھیرے سے مسکرائی تھی۔ پھپھا سمجھ رہی ہیں فہام نہا رہے ہیں، جبکہ وہ تو گھر پر ہی نہیں ہیں، جانے غصے میں کہاں گئے ہوں گے۔ میری بلا سے جائیں باہر میں کیوں فکر مند ہو رہی ہوں، اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا کر رکھ دیا۔ اب مجھے اندھیرے میں سونے سے ڈر لگتا ہے تو کیا کروں؟ برسوں پرانا خوف ایک دم سے تو ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ بات فہام کو کون سمجھائے؟ اشب ہوتا تو فوراً۔ تکمین نے یکدم ہی لب بھینچ لیے، مگر آنکھیں نم ہونے سے نہیں بچا پائی تھی۔ بچپن کی محبت محض کسی سے کاغذی رشتہ جڑنے سے تو ختم نہیں ہو سکتی تھی، اسے بھلانے اور نئی تصویر لگانے میں کچھ وقت درکار تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ڈائننگ ہال میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنی چیئر سنبھالی ہی تھی کہ فہام خان چلا آیا۔ وہ دانستہ اسے نظر انداز کرتی اپنے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ فہام خان نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ فہام؟ جی ماما، کوئی کام ہے مجھ سے؟ فہام خان نے رات کے اس پہر ماں کو اپنے روم میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ تم نے تکمین سے کچھ کہا ہے؟ شہلا خان کی بات پر وہ چونکا۔ تکمین کل ثاقبہ کے روم میں سوئی تھی، میں نے سوچا شاید تھکن کے مارے وہ ثاقبہ کے روم میں ہی باتیں کرتے کرتے سو گئی ہوگی، مگر وہ آج بھی ثاقبہ کے روم میں سو رہی ہے۔ ابھی تم دونوں کی شادی کو 2 ہی دن ہوئے ہیں، تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماما، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، اور تکمین کو میں نے ہی ثاقبہ کے روم میں کچھ لینے بھیجا تھا، اور آپ تو جانتی ہیں جہاں دونوں باتیں بنانے میں ماہر ہیں، نیند کی بھی ایک دم کچی ہیں، کہیں بھی سو جاتی ہیں۔ ماں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بمشکل مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی بات کی شہلا قائل بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ثاقبہ اور تکمین اپنی نیند کی وجہ سے پورے ہی خاندان میں مشہور تھی۔ آپ جا کر سو جائیں ماما، آپ کو وہم پالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شادی میں نے اپنی پوری رضامندی سے کی ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ مجھ پر جبر کیا گیا ہے یا میں غصے میں تکمین کے ساتھ کچھ برا کروں گا۔ اب تکمین میری ذمہ داری ہے اور عزت ہے، جس سے میں پہلو تہی نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم تھا میرا بیٹا بہت اچھا ہے، ماں کی بات سے انکار نہیں کرے گا، جبھی تو میں نے تمہاری مرضی جانے بغیر ہی تکمین کو مانگ لیا تھا۔ شہلا خان فخر سے کہتی اس کے روم سے نکل گئی تھی۔ ان کے پیچھے ہی وہ باہر نکلا تھا اور ثاقبہ کے روم کا رخ کیا تھا۔ ثاقبہ کمرے میں نہیں تھی، شاید وہ نہا رہی تھی کیونکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اور تکمین سو رہی تھی۔ فہام خان نے سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھایا تھا اور سارا پانی اس پر ڈال دیا تھا۔ وہ اس افتاد پر گھبرا کر اٹھی تھی اور اس کی نگاہ گھورتے ہوئے فہام خان پر جا ٹھہری تھی۔ وہ ابھی کچھ سمجھی بھی نہیں تھی کہ فہام خان نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور تقریباً کھینچتا ہوا اسے روم میں لایا تھا اور بیڈ پر دھکیلتے ہوئے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کر دی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کو اٹھانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بدتمیزی یہ نہیں ہے، وہ ہے جو تم نے کی ہے، کل بھی اور آج بھی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ دہرا تھا اور اس کے یوں چلانے پر تکمین سہم سی گئی تھی۔ تمہیں ثاقبہ کے کمرے میں سونے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا کرنے کے لیے آپ ہی نے ہی مجھ سے کہا تھا، آپ نے خود ہی تو مجھے اپنی اندھیر نگری سے نکل جانے کو کہا تھا۔ تکمین روتے روتے بولی تھی۔ بہت خوب، میں نے جانے کو کہا اور آپ چلی گئیں۔ میں پنکھے سے لٹکنے کو کہوں گا تو لٹک جائیں گی۔ اپنی بیزاری و کفت کو میرے سر ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اتنی ہی فرما بردار ہوتی تو اندھیرے میں رہنے کی عادت ڈالتی، یوں تماشا نہ بناتی۔ اور ایک بات یاد رکھنا تکمین شاہ، میں اپنی ذات و نام پر کوئی حرف آنا پسند نہیں کروں گا۔
مجبوری میں ہی صحیح، مگر یہ رشتہ جوڑ ہی لیا ہے تو اس کا احترام بھی کرو۔ یوں سب کے سامنے سب برا ہے کہ عملی تفسیر بن کر میرا تماشا مت لگاؤ۔ فہام خان غصے سے کہتا اسے ساکت چھوڑ کر چیئر پر آ بیٹھا۔ ذہن بہت الجھا ہوا تھا، اس لیے کوئی کتاب نہیں اٹھائی تھی۔ سر چیئر کی بیک سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ تکمین کچھ کہے بنا روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ ہائے تکمین، تم کتنی حسین لگ رہی ہو۔ فہام بھیا تو گئے کام سے، پارٹی میں جانا کینسل، وہ بس تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر گنگناتے رہیں گے، تو میرا دل، تو میری جان، جانے جاں مہرباں، سامنے تو بیٹھا رہیں ہر ویلے میں تکداراں۔ ثاقبہ بلیک کلر کی شارٹ شرٹ کے ساتھ ڈیپ ریڈ پٹیالہ شلوار کے ساتھ نقصق سے تیار تکمین کو دیکھ کر شرارت سے گنگنانے لگی تھی۔ تکمین ناگواری کے باوجود سرخ پڑ گئی تھی۔ باہر سے آتے فہام خان کی نگاہ اس کے شرمائے گھبرائے چہرے پر پڑی تو وہ پل بھر کو ٹھٹک کر رہ گیا اور کچھ لمحے بے خودی کے نظر ہو گئے۔ آہم، ثاقبہ کھنکھاری تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے ٹھیک کہا تھا نا بھائی، سامنے تو بیٹھا رہیں۔ ثاقبہ، تکمین نے اس کی فضول گوئی پر گویا بند باندھا تھا اور وہ ہنستے ہوئے اشارے سے بیسٹ آف لک کہتی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ ابھی تکمین جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ شہلا خان چلی آئیں۔ انہوں نے تکمین کی بلائیں لیں اور کتنے ہی روپے اس پر سے وار کر نوکرانی کو دے دیے اور ان دونوں کو دعاؤں تلے رخصت کیا۔ مجھے کل آفس کے کام سے آؤٹ آف سٹی جانا ہے اور آپ بھی میرے ساتھ جا رہی ہیں، گھر جا کر پیکنگ کر لیجئے گا۔ فہام خان ڈرائیونگ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا تو وہ پریشان ہو اٹھی۔ آپ چلے جائیں، میں جا کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ماما بہت بار کہہ چکی ہیں کہ ہمیں کہیں گھومنے جانا چاہیے۔ کل تک میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اب میں آفس کے کام سے جا رہا ہوں اور ایک ہفتہ تو کم از کم لگے گا، اسی لیے آپ کو بھی لے جا رہا ہوں تاکہ ماما کو کچھ تسلی ہو جائے، اور یہ فارمیلٹی بھی میں ماما کی وجہ سے ہی نبھا رہا ہوں۔ فہام خان کا انداز بے حد خشک تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو فارمیلٹی نبھانے کی، آپ واپسی میں مجھے شاہ پیلس چھوڑ دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ تکمین قدرے ترشی سے بولی تھی اور آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی تھیں۔ میں نے آپ کی رائے طلب نہیں کی، صرف ہمارے جانے کا بتایا ہے، اور ان 2 ماہ میں مجھے اتنا تو جان ہی گئی ہوگی کہ میں اپنی ہر بات دہراتا نہیں ہوں۔ فہام خان اپنی بات مکمل کر کے ڈرائیونگ ڈور کھول کر باہر آ گیا تھا۔ تکمین کا سارا موڈ غارت ہو گیا تھا، مگر وہ لب بینچتی اتر گئی تھی اور اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی تھی۔ اپنی شکل کے بگڑے ہوئے زاویوں کو درست کر لیں۔ ایک بار پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ تماشا لگانا مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھ سے یہ دکھاوا نہیں ہوتا۔ جب انسان خوشی نہ ہو تو چہرے سے خوشی جھلک بھی کیسے سکتی ہے؟ انسان کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور جب جھوٹی مسرت میرے چہرے پر سج سکتی ہے، میں خوش ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں، تو آپ کیوں نہیں؟ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ تکمین پر اچھالی تھی اور وہ دونوں ہی شادی حال میں داخل ہو گئے تھے۔ فہام خان کے بچپن کے دوست مرتضیٰ احمد کا آج ولیمہ تھا۔ تجھ جیسا بے مروت انسان کوئی نہ ہوگا، اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرتضیٰ اسے بغل گیر ہوتا شکوہ کر رہا تھا۔ فہام خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی کر لے جتنی بکواس کرنی ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تو بھی ہر جگہ لیٹ پہنچا کرے گا اور مسمسی سی صورت بنا کر کہتا نظر آئے گا بیگم کی تیاری ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ فہام خان کے کہکہے کے ساتھ ہی مرتضیٰ کا کہکہا بھی شامل ہو گیا تھا، جبکہ تکمین اسے کافی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیں بھابی، اس نے ساری برائی آپ کے کھاتے میں ڈال کر
خود کو کتنی صفائی سے بچا لیا ہے۔ مرتضیٰ نے تکوین کو مخاطب کیا تھا اور وہ زبردستی مسکرانے لگی تھی۔ یہ تو ان کی بہت پرانی عادت ہے، یہ اپنی ذات پر تنقید۔ وہ جانے کیا کہنے لگی تھی کہ ایک دم چپ کر گئی۔ فہام خان نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی تھی مگر بظاہر مسکرا رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔